اس سے کہو اپنی محبت سنبھال کر رکھے۔ ہارون کا غصے سے برا حال تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا میں اس لڑکے کی بالکل ضمانت نہیں دیتا۔ حبیث ہے یہ پورا۔ وہ سکندر کی طرف منہ کر کے بول رہے تھے۔ ان کو غصے سے سانس چڑھا ہوا تھا۔ اشال کو آگے کر کے وہ خود اوپر چلا گیا تھا۔ سکندر خاموشی سے پر سوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ اب کیا ہم اپنے خاندان کا تماشا بنا لیں اس حبیث کے لیے؟ سب ہکا بکا کھڑے تھے زرداد کی اس فرمائش پر۔ ہارون کا بول بول کر برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سر توڑ دیں زرداد کا۔ دنین پارلر گئی ہوئی تھی۔ بھائی صاحب ایک منٹ آپ بیٹھیں۔ سکندر نے ہارون کو صوفے پر کندھا پکڑ کر بٹھایا تھا۔ زرداد نے جو بھی کہا ہے اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اتنی بھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے اس نے۔ سکندر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انہیں رتی بھر بھی زرداد پر غصہ نہیں آیا تھا۔ زین باہر کا لڑکا ہے، جو بھی ہے دل میں ایک ڈر ہے اسے بیٹی دیتے ہوئے۔ اگر زرداد سے دنین کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہارون اب سکندر کی بات تھوڑا تحمل سے سن رہے تھے، اور وہ نیلم کا کزن جو اتنے مان سے رشتہ لے کر گیا، وہ سمرا ہرگز اس بات سے خوش نہیں تھی۔ ماتھے پر 100 بر ڈال کر بولی، اماں وہ کہہ رہا تھا اتنا عرصہ ہو گیا اس کی منسا سے بات نہیں ہوئی۔ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اس کا تو اس سے تبھی من کھٹا ہو گیا تھا جب وہ اسے برے حال میں چھوڑ کر چل دی تھی۔ اشال سب کو قائل کر رہی تھی، شاہزر تم دنین کو پارلر سے لے آؤ، میں اسے بات کروں گا، تب ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہارون نے دو ٹوک بات کر کے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ تو پھر بات ہی نہیں بنتی، بچی خود کہہ رہی ہے وہ نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں زرداد سے شادی۔ دنین ہلکے سے پیچ پنک رنگ کے سوٹ میں سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ اور جویلری زیب تن کیے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر جھکا کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ضبط سے دل کا رہا تھا جائے اور منہ نوچ لے زرداد کا۔ خود کو سمجھتا گیا ہے، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ سکندر دنین کے سر پر کھڑے کہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور سکندر کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سکندر نے دنین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جو بھی کہوں اسے سمجھنا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں ٹھہر کر بات شروع کی۔ زرداد مجھے بہت عزیز ہے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ ہاں کچھ غلطیاں پہلے جوانی میں کرتا رہا، پر اب ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا، ہر لحاظ سے تمہارے مستقبل کی روشن ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں دل سے کہ تمہاری شادی اس سے ہو۔ سکندر کا ہاتھ ابھی بھی دنین کے سر پر تھا۔ زین اچھا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا وہ اچھا نہیں ہے، پر مجھے عجیب سا ڈر ہے بیٹا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے۔ بیٹی کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اب تم بولو، تم کیا کہتی ہو؟ میری خواہش جاننے کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے دنین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا میں زین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے زرداد سے شادی نہیں کرنی ہے، گھٹی سی دھیمی سی آواز میں دنین نے کہا تھا۔ بابا پلیز مجھے زرداد کے لیے قائل مت کریں، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکوں گی۔ سکندر نے دنین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو میری گڑیا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ چھت پر انگاروں میں لوٹ رہا تھا۔ نیچے صحن میں زین دنین کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ اس کی کوئی 5ویں سگریٹ تھی۔ آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تکلیف تھی۔ اشال نے بتایا تھا کہ سب مان گئے تھے، لیکن دنین نہیں مانی تھی۔ دنین ہنس رہی تھی۔ زین اور اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ زین ایک کوئی بہت ہی شریف النفس قسم کا سادہ سا لڑکا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ تھا۔ دنین سے زیادہ وہ شرما رہا تھا۔ زرداد کا بس نہیں چاہ رہا تھا جا کر گلا دبا دے زین کا، جس کے پہلو میں اس کی محبت بیٹھی تھی۔ اس نے دیوار میں زور سے ہاتھ مارا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دنین نے چونک کر دیکھا تھا۔ زرداد آنکھوں میں خون بھر کر اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرداد تیزی سے دنین کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا، پھر زور سے اس کا وجود دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ ہنوز دنین کے ہونٹوں پر تھا۔ زرداد نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر خود کو اس کے ساتھ یوں لگایا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زرداد کی سانسوں کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی، جو غصے سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ تڑپنے کے سے انداز میں اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی جسم کے آگے سب کوشش ناکام تھی۔ دنین سکندر، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ اس کے کان کے قریب وہ گرایا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی کو اتار رہا تھا۔ دنین مسلسل اپنے ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی، تکلیف سے آنکھوں میں پانی تھا۔ زرداد نے بری طرح اس کی انگلی سے انگوٹھی کو نوچا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بے آواز قدموں سے وہ اوپر آئی تھی، زور کے دھکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ زرداد بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اپنے محسوس انداز میں مسکرایا تھا۔ چہرے پہ ایسا سکون تھا کہ اس کے آنے کی خبر جیسے پہلے سے ہی ہو اسے۔ دنین کا خون جل کے رہ گیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا اور دنین کو سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ کو
وہ ہوا میں مار رہی تھی دائیں بائیں اور دوسرے ہاتھ کو ناک پر رکھا ہوا تھا۔ میری رنگ واپس دو زری، انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا۔ دے دوں گا، بے فکر رہو، بڑے انداز سے کہتا ہوا وہ اٹھا تھا اور اب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری، میں اسی وقت جا کر طیابو کو بتاؤں گی، میری رنگ واپس دو۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر قدم پیچھے جا رہے تھے۔ جاؤ ابھی جاؤ، ویسے بھی یہاں میری شرافت اور محبت پر کسے اعتبار ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو ایسا کرنے سے کیا تم پر اعتبار کر بیٹھوں گی میں؟ بھول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اس نے تو آج جیسے شرافت بلائے تاک رکھ چھوڑی تھی۔ دنین نے جیسے ہی نظر اس سے ملائی، اس نے شرارت سے اپنی دائیں آنکھ دبائی تھی۔ چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، نچلے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ دنین ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ رنگ صبح صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، تمہیں ابھی بالکل نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر گری اس کے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے چھوا۔ دنین نے زور سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو زرداد نے اسی ہاتھ کو دبوچ لیا۔ شرافت تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی دنین سکندر بڑے پیار سے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہوا۔ جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ۔ آواز درد، دکھ اور ضد پہ آنے کی وجہ سے بھاری اور کھردری سی ہو گئی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہا ہوں، یہ رنگ تمہاری امانت ہے، میں خود تمہیں پہناؤں گا، فکر نہ کرنا۔ لیکن ابھی نہیں، جاؤ اب۔ شاباش۔ واپس جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا پھر سے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے ایسا کرنے سے میں پھر سے تمہاری گھٹیا محبت پر یقین کر بیٹھوں گی تو زرداد یہ بھول ہے تمہاری، سمجھے تم؟ انگشت نگلی کی اکڑ دنین کے پختہ ارادے اور زرداد کے لیے نفرت کا واضح ثبوت تھی۔ اور میری اور میرے زین کی سچی محبت پر ایسی ہزاروں انگوٹھیاں قربان۔ بڑی حقارت سے ناک اوپر چڑھائی، رکھو شوق سے اپنے پاس۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گئی تھی۔ زرداد نے زور کا کہکا لگایا، میری اور میرے زین۔ اس نے زیر لب دنین کے الفاظ کو دہرایا تھا اور پھر اسے کہکا لگایا تھا۔ کہکا اتنا جاندار تھا کہ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ پھر بیڈ سے اٹھا تھا اور ارد گرد تلاش شروع کر دی تھی۔ کہاں رکھ چھوڑی تھی وہ سرخ ڈائری؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سوچ رہا تھا۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے، جانے کیسی آس دلائیں ہائے ہائے کریں سب لڑکے۔ زرداد کی آواز گونج رہی تھی، وہ اسٹیج پر لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنا گا رہا تھا۔ لڑکیاں، لڑکے سب اس کے ساتھ جھوم رہے تھے، گا رہے تھے۔ زرداد نے اس گانے کا ری میک کیا تھا اور اس کی آواز میں یہ گانا سب لوگوں کی دل کی دھڑکن بن کر دھڑکنے لگا تھا۔ ہر جگہ یہی گانا سنائی دینے لگا تھا۔ زرداد اب ہر طرح سے اپنی داغ بٹا چکا تھا۔ آئے دن انٹرویو، سب سے بڑے اشتہار کا برانڈ ایمبیسڈر وہ تھا۔ زری کے نام سے اس نے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا تھا اور اب ان کی حیدرآباد والی دکان کی کپڑوں کی دکان زری برانڈ کے نام میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سکندر اور شاذر نے اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دونوں میں سب حالات بدل کے رکھ دیے تھے۔ 7 ماہ کے اس پورے عرصے میں اس نے دنین سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کی شدت میں کوئی کمی آئی تھی، محبت کا رنگ تو گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دنین کے نام سے اس نے کلمہ بنا ڈالی تھی، دانی، جس کا مین گانا یہی تھا جس پہ پوری دنیا جھوم رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ منسا کی دوبارہ کبھی اس نے کال تک نہیں اٹھائی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی پوری کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح پھر سے پیچ اپ ہو جائے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، شور و چیخ پکار سیکورٹی کے بیچ میں سے گزرتا ہوا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا تھا جس کے بند شیشوں کو ہاتھ لگانے کو ابھی لڑکیاں اپنی خوش قسمتی تصور کرتی تھیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دنین نے صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ نائٹ شفٹ کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ زین سے بہت کم بات ہوتی تھی اس کی۔ وہ کبھی کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے دنین کو کال کرتا تھا۔ آج بھی زرداد کا گانا سننے پر اس کا دل مچل سا گیا تھا۔ اچھا سنو، ایک گانا بھیج رہا ہوں، جب بھی سنتا ہوں تمہارا چہرہ لہرا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ زین کی ملتان کے کسی ہاسپٹل میں جاب ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا بھائی گھر بھی وہیں تھا۔ ان دنوں شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ بھیجیں آپ، میں سنتی ہوں، اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فون کو ایک طرف رکھ کر آنکھوں کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دبایا تھا۔ پیغام کی بیپ کے ساتھ ہی اس نے فون اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر پروسیسنگ کے بعد ویڈیو زرداد کی آواز کے ساتھ گونج رہی تھی۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، تیری چوڑیاں شڑنگ کر گئیں، جانے کیسی آس دلائیں ہائے ہائے کریں سب لڑکے۔ دنین نے فوراً ویڈیو بند کر دی تھی۔ چہرہ تپنے لگا تھا۔ اس گانے سے تو اسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ہر جگہ یہی بجتا سنائی دیتا تھا آج کل۔ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں، بس اس کی منگنی کی رنگ آج بھی اسی کے پاس تھی۔ اس کے بعد نہ کبھی کال کر کے تنگ کیا، نہ کبھی حیدرآباد آیا تھا۔ اگر آیا بھی تو گھر نہیں آیا تھا۔ جھوٹی محبت کا خمار بس اتنا سا ہی ہوتا ہے زرداد ہارون۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں لیکن کانوں میں ابھی بھی اس کی آواز گونج رہی تھی۔ سانولی سلونی سی محبوبہ،
تمہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم پاکستان آؤ؟ سامنے پڑے جوس کے گلاس کے کناروں پر اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے زرداد نے سامنے بیٹھی منسا کی طرف دیکھا تھا۔ منسا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرداد 6 سال کا ریلیشن یوں نہیں ختم ہوا کرتا۔ منسا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہو، رشتہ چاہے 6 سال کا ہو یا 2 سال کا یوں ختم نہیں ہوا کرتا، پر تمہارا اور میرا یوں ہی ختم ہوا کرتا ہے۔ یہ رسم تم نے ہی پہلے شروع کی تھی، سپاٹ لہجے میں جواب ملا تھا۔ وہ اس بات پر تھوڑی سی جزبز ہوئی تھی۔ منسا زرداد کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا کوئی ایک بھی اثار دیکھنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ ذرا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئے تھے۔ عشق کرب میں لپٹی ہوئی بھاری آواز میں جواب ملا تھا۔ کس سے؟ منسا کی آواز بہت دور سے آتے ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہے کوئی ظالم؟ جو اس کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے چہرے پر قاتل مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے کہا۔ تو وہ مجھ سے کیا تھا؟ زرداد منسا نے آنسوں میں رندی ہوئی آواز میں کہا، خود ساختہ محبت جس میں میرے دل سے زیادہ کرداد میرے دماغ کا تھا۔ وہ رک کر بول رہا تھا، اب میرے اندر کا سارا انتظام اس کمبخت دل نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ کہکا لگا رہا تھا۔ منسا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منسا کی آنکھوں کی نمی صاف واضح تھی۔ دیکھو، دماغ ابھی بھی کبھی کبھی قید خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے چیخ چیخ کے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی اس کی بھی تھی۔ مرد مضبوط جسم کا مالک ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کا بھی اس مٹی سے سینچا گیا تھا جس سے عورت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت آنسو گال پر گرا کر سکون پا جاتی ہے، لیکن مرد کو اپنے آنسو بھی پی کر دل پر ہی گرانے پڑتے ہیں۔ اس لیے تو دل کا دورہ پڑنے کی شرح میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ منسا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں۔ وہ ایسے ہی لاش کی طرح اٹھی تھی اور چل دی تھی، جبکہ زرداد اپنے سر کو جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی یا احمد کے ساتھ نکلو گی حیدرآباد کے لیے؟ کار میں بیٹھا وہ اپنے کوٹ کے آگے والے بٹن کو کھول رہا تھا۔ ڈرائیور اس کے حکم کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم جا رہے ہو دنین کی شادی پہ؟ حیرت کے سمندر میں غوطہ لگاتی اشال کی آواز ابھری تھی۔ میں نہیں جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ کہکا لگایا تھا۔ بکواس بند کرو۔ دیکھو، تم مت جاؤ، میں تمہیں ایسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ روحانسی آواز میں اشال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، بولو آؤں تمہیں لینے؟ سن گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ شام کو دنین کی مہندی تھی، ابھی 4 بج رہے تھے۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، احمد ابھی آتے ہوں گے آفس سے۔ اشال کی آواز میں بھائی کی محبت کی نمی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو حیدرآباد نکلنے کا اشارہ کیا اور خود سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔